الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت اور رفعت و بلندیوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام کے نام کو اور آپ کے ذکر کو اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک کے لیے بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ اللہ رب العزت یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ۔ اور پوچھ کون رہا ہے آ کر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پوچھ کیا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے اور آپ علیہ السلام کی رفعت اور آپ کا مقام بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل سے پوچھوایا کہ میرے پیارے حبیب سے جا کر پوچھئے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس معاملے میں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات کا جواب اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب جب میرا نام لیا جائے گا تب تب آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کر دیا کہ جب جب اللہ جل شانہ کا نام لیا جائے گا تب تب
پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ضرور لیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی بات ماننا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات مانی۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے نام کو اور آپ کے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں پیغمبر علیہ السلام کی عمر کا ذکر ہے، لعمرو۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے سینے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ ولا تمدن عینیک، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کا سینے کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، آپ علیہ السلام کی پیٹھ کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، پیغمبر علیہ السلام کے کانوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی اولادوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ علیہ السلام کے انداز بیان کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، آپ علیہ السلام کی زلفوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ والضحی واللیل اذا سجی، آپ علیہ السلام کے شہر کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی ہر چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جائے گا تب پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر کا اور آپ کے سراپا کا بیان کیا جائے گا۔ یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا نام لیا جائے گا تب آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ علیہ السلام کتنی عظمتوں والے، آپ کتنی شان والے، اللہ رب العزت نے آپ کو کس طریقے کی رفعت و بلندیوں سے نوازا تھا، اور صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام سے کتنا تعلق رکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام سے اتنا تعلق رکھا کرتے تھے، آپ کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ سے کتنا درجہ محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں،
اور مسجد نبوی کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسجد میں جگہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خطبے کے درمیان میں فرماتے ہیں اجلس اجلس، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود نہیں ہے، مسجد کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، ابھی مسجد سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے بعد میں فرمایا کہ عبداللہ، یہ جو میں مخاطب ہو رہا تھا آپ سے مخاطب نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں سے مخاطب تھا جو مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے کہ بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد بھی ہم نہ بیٹھیں، ایسا ہم سے ممکن نہیں ہے۔ جب آپ کی آواز آ گئی بیٹھنے کی تو اب ہم لوگوں کے لیے بیٹھنا ضروری ہو گیا۔ ایسا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے اندر کفار پیغمبر علیہ السلام پر تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف آنے والے تیروں کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اپنا سینہ کفار کی طرف کر دیا تو میری پیٹھ پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو جائے گی، اور مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی پیغمبر علیہ السلام کی طرف میری پیٹھ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف کر دیا اور اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر دی، اور کفار کی طرف سے جو تیروں کی برسات ہوئی ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پوری پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ لیکن جنگ کے میدان میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی طرف پیٹھ کرنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کس درجہ عشق کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیا اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر ابھی مجھ سے عشق مکمل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب مجھے آپ سے اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ پیار ہے، اب مجھے آپ سے اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اب تمہارا عشق مکمل ہو گیا۔ اور یہی ہے وہ بات جو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمائی ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے بیوی بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میری محبت پہلے نمبر پر ہونی چاہیے، ماں باپ کی محبت دوسرے نمبر پر، میری محبت پہلے نمبر پر، اولاد اور بیوی بچوں کی اور تمام لوگوں کی محبت دوسرے نمبر پر۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ ایمان تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب پیغمبر علیہ السلام کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی سے دور ایک مکان لے لیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں روزانہ حاضری ممکن نہیں رہی، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے پڑوسی سے کہا، ایک دن مسجد نبوی تم جایا کرو گے اور ایک دن مسجد نبوی میں جایا کروں گا،
جس دن تم جاؤ گے تو دیکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ باتیں مجھے لا کر سنایا کرو، اور جس دن میں جایا کروں گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں بتایا کریں گے وہ میں تمہیں آ کر بتایا کروں گا۔ مکان دور لینے کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ارشاد ہماری زبان سے چھوٹ جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام اتنا تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس لقمے کو صاف کر کر اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ برابر میں ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ حذیفہ یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہ کسریٰ کا دربار ہے، اور یہاں پر اس طریقے کی حرکت کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کوئی لقمہ اگر دسترخوان پر گر جائے اس کو اٹھا کر کھانا یہ لوگ عیب سمجھا کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَذِهِ الْحُمَقَةِ، کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کسریٰ کا بھی دربار ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اگر کسریٰ کا دسترخوان لگا ہوا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے سمجھوتا ہو جائے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کر کے دکھلا دیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کر کے صحابہ کرام نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی پر جان کیسے چھڑکی جاتی ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے بھرے پڑے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی آل و اولاد کو اور اپنے مال کو صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال و دولت قربان کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیا ہے تو کفار نے مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، کفار نے اتنا ستایا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ان کی مائیں ہوا کرتی ہیں۔ کس کی؟ امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے عشق کیا، اور ہمارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف زبانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہم لوگ دم تو بھرتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، آپ کے ارشادات اور آپ کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہم لوگ اپنا منہ موڑ لیا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے کس درجہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو سنوارنے کے لیے کفار کی طرف سے کس درجہ تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے لوگوں کے کتنے طعنے جھیلے ہیں، اور لوگوں کو کس طریقے کے الزامات کو برداشت کیا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی مائیں ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم
اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو 100% اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتے ہیں تو کسی دوسرے کو پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیتے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیتے، تو کسی آدمی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر انگلی اٹھا سکے۔ آپ علیہ السلام پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر کس طریقے سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ بن حطل نام کا ایک آدمی تھا، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ہجو کہا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کی برائی کہا کرتا تھا۔ اور اس عبداللہ بن حطل نے 2 لونڈیاں اپنے پاس رکھ رکھی تھی، 2 باندیاں، اور ان باندیوں کا کام تھا پیغمبر علیہ السلام کی مذمت بیان کرنا، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں غلط سلط اشعار کہنا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہی عبداللہ بن حطل خانہ کعبہ کے پردے میں جا کر لپٹ گیا، اور اس کو معلوم تھا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کیا بکواس کی ہے، اور میری باندیوں نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر کیسا کیچڑ اچھالا ہے۔ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر جا کر چھپ گیا، پردے کے اندر جا کر لپٹ گیا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اسی عبداللہ بن حطل کو خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے درمیان میں قتل کروایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں بکواس کی تھی، اس نے پیغمبر علیہ السلام کی مذمت بیان کی تھی۔ حالانکہ صحن کعبہ کے اندر اور صحن کعبہ میں ایک مچھر کو نہیں مار سکتے آپ، کسی ایک جانور کو نہیں مار سکتے آپ، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ساعت کے لیے حرم کو جو ہے حلال قرار دے دیا ہے، اور اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اسی عبداللہ بن حطل کو جو خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے اسے قتل کروایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں مذمت بیان کی، اس نے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالا تھا، اور اس ذات پر کیچڑ اچھالا تھا کہ جس ذات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے جہان کو بنایا تھا، کہ جس ذات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے عالم کو سجایا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نظام فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نظام ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، کتاب لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتا، جو یہ امام الامم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ جو بنا ہے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے میں بنا ہے، اور اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ بیمار ذہنیت کے لوگوں نے، اور ایک ایسی عورت نے کہ جو ذہنی اعتبار سے بیمار ہے، اس نے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر اس عورت نے کیچڑ اچھالا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہ ان لوگوں کی ابھی تک گرفتاری ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر بسنے والے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات، ام المؤمنین ازواج مطہرات کی ذات ہم لوگوں کے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کر ہیں، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، اور اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو خدا کی قسم ہمارے دلوں کو دکھائے گا، ہمارے دلوں پر جو ہے آرے چلائے گا، اور اس کے باوجود لوگوں کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے اور وہ لوگ اسی طریقے سے آزاد گھوم رہے ہیں۔ لہذا حکومت کو یہ چاہیے
کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آگے جانے کے بعد کوئی بھی کسی بڑے مذہبی رہنما پر انگلی نہ اچھالے، ان پر کیچڑ نہ اچھالے اور کسی مسلمان کا دل نہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔